کہ یہ حقیقت بات ہے. آج کل آپ جمعے کے خطبوں میں جو ذرا دلیر ہیں وہ جمعے کے خطبے میں بھی بیان کر دیتے ہیں، اور ویسے نجی محفلوں میں تو یہ بات کرتے ہیں. یعنی اہل حدیث یہ بات کہتے نظر آئیں گے کہ اگر کسی بریلوی نے، دیوبندی نے، شیعہ نے بیچ میں حصہ ڈال دیا تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے نزدیک وہ کلمہ گو مشرک ہیں، تو مشرک کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لہٰذا باقی ساروں کی بھی قربانی ضائع جائے گی. اور بریلوی اس کے اگینسٹ جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں وہ بد مذہب استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی بد مذہب، کوئی نجدی، کوئی گستاخ آپ کے گائے کے حصے میں شامل ہو گیا تو باقیوں کی بھی قربانی ضائع جائے گی. تو سر دیکھ لیں دونوں طرف سیم جذبہ ہی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. فرق تو کوئی نہیں، ایک بیماری ہے جو مختلف شکل میں نظر آ رہی ہے. تو یہ دونوں کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، اس کا ریلیجن کے ساتھ کوئی قطعاً لینا دینا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اتنا دلیر ہے نا تو یہ قربانی کے چکروں کو چھوڑ کے نا سب سے پہلے جو ہے وہ اسمبلی میں قرارداد لے کے آئی جائے، یا کئی سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی جائے کہ اہل حدیث یہ پٹیشن فائل کریں کہ جی ہمارے نزدیک ہمارے علاوہ جتنے کلمہ گو ہیں، ان مشرک ہیں، ان کو اسلام سے باہر نکالیں اور صرف اہل حدیث کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے، اور جو باقی ہیں وہ اہل حدیث کے خلاف کر دیں. اور اہل حدیث سب سے پہلے تو یہ جرت کریں نا کہ سعودیہ والے جن کا ایجنڈا یہاں پہ وہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے امداد لے کے، سب سے پہلے سعودیہ والوں کو اس کے اوپر کنونس کریں کہ جی ہمارے نزدیک بریلوی اور دیوبندی مشرک ہیں، چونکہ تقلید کرتے ہیں اور تقلید شرک ہے، اور اہل حدیث جو اہل تشیع ہیں وہ بھی مشرک ہیں، تو لہٰذا ان کا حرم میں داخلہ بند کیا جائے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کو اپنے بزرگوں کو تو منوا کے بتائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، منوا لیں گے وہ؟ اور ان کو ساتھ یہ بھی کہیں کہ آج تک آپ نے ان لوگوں کو حج اور عمرے پہ لا کے سعودی ایئر لائن کی جتنی کمائی کی ہے وہ بھی حرام ہے، چونکہ آپ نے غلط کام کے اوپر معاونت کی ہے، کیونکہ مشرکین کو آپ لے کے آئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کروائی ہے آپ نے. اللہ نے کہا تھا یہاں پہ مشرک کا داخلہ منع ہے اور آپ کرواتے رہے، وہ آپ ساری کمائی بھی آپ کی حرام ہے. تو یہ اس طریقے سے کورالریز بنا کے کہاں تک بات جائے گی؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ عقیدے کی خرابیاں قطعاً کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتی. آپ کسی کو بدعتی، کلمہ گو مشرک، بد مذہب یا اس طرح کی اگر ادبی گالیاں دینا بھی چاہتے ہیں نا، اللہ کے فضل سے ابھی تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ایک دوسرے کو کافر کہے. پاکستان میں ایک جماعت آئی تھی، وہ اپنی موت خود مر گئی، جنہوں نے ٹائلٹس کے اندر بھی شیعہ کافر کے نعرے لگائے اور اس طرح کی چیزیں. آج خود ان کا اپنا مکتبہ فکر جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہمارے اوپر مسلط ہوئی تھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ دیوبند کا جنازہ نکل جاتا اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی. تبلیغی جماعت ایک ماڈریٹ راستے پہ چلی جس کی وجہ سے آج دیوبندیت بچ گئی ہے. ادروائز جس طریقے سے دیوبندیت ہائی جیک ہوئی تھی دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں، جنہوں نے سنی شیعہ یہاں پہ اختلاف شروع کیا، اس کا اعلی کار نہ تو بریلوی بنے تھے نہ اہل حدیث بنے تھے. دیوبند کے لوگوں کو انہوں نے یوٹیلائز کیا. یہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی. تبلیغی جماعت نے کافی حد تک ان کی ساکھ کو بچایا. تو یہ بھی لوگ اب اپنی موت مر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے اب تو صورتحال پاکستان میں اس وقت اس حوالے سے فضا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سازگار ہے، اللہ کا شکر ہے. ضرب عضب کے بعد یا یہ رد الفساد کے بعد میں تو پرسنلی بہت خوش ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے لیے تو بس اسٹیبلٹی نہیں تھی ان مولویوں کے، یعنی ان مگر مچھوں کے ہوتے ہوئے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے. یہ فوراً چڑھ دوڑتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب سکون آ گیا. رہا یہ والا مسئلہ تو اس میں آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایٹیچیوڈ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ اگر صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو صحابہ کرام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، جو ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگا کے علمی اختلاف کو اس نہج کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قربانی میں حصہ ڈالا تو باقیوں کی قربانی ضائع جائے گی. یہ وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کو کافر سمجھ رہے ہیں. اگر وہ مسلمان سمجھ رہے ہوں تو یہ نہ کہیں. ویسے آپ پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں ہم کافر تو نہیں کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں گمراہ ہیں. تو میں نے اس کے اوپر کہا نہ، ایسے نہیں. آپ یہ لکھو کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں نا گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں، بدعتی ہیں، گستاخ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہیں، دوزخ میں جائیں گے، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے ہی جائے گا، چونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا ہے. یہ کوئی اہل حدیث عالم آپ کو بریلوی دیوبندی شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا. کوئی بریلوی عالم ریناؤنڈ ایمی کاغذی قسم کا بریلوی عالم نہیں یہ بات آپ کو شیعہ، اہل حدیث اور دیوبند کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا. اور کوئی دیوبندی آپ کو شیعہ، بریلوی یا اہل حدیث کے بارے میں لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں جی میں طارق جمیل صاحب سے جا کے لکھوا کے لے آتا ہوں، تو سر طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تو خود ان کے ڈسے ہوئے ہیں.
ان کو آپ دیوبندیت کے پلیٹ فارم پہ لگانا تو زیادتی والی بات ہے. وہ تو خود دیوبندیوں نے، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف کس طرح کمپین چلائی ہوئی ہے، تو وہ ان کو ریناؤنڈ عالم کے طور پر یعنی مانتے ہی نہیں ہیں. ان کا کہنا نہ کہنا تو برابر ہے، ریناؤنڈ عالم کوئی بھی نہیں لکھ کے دے گا. تو یہ اندر خانے تکفیر کر رہے ہیں، وہ منافقت کی انتہا ہے. کافر کہہ بھی نہیں رہے لیکن مان رہے ہیں. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے نظریات گمراہ کن ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کو چندے بھی دیتے ہیں. یہ بھی جڑے بنے نا، یہ بات کریں نا کہ ہمارے نزدیک کافر ہے، نہ ہم ان کو چندہ دیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ قربانی میں حصہ ڈالیں گے. کافر کا لفظ نہیں بولتے ہیں، اپنی پبلک کو یہ کہانیاں کرواتے رہتے ہیں. اور انہی علماء کے پاس جب آپ جا کے چندہ، انہوں نے کبھی کسی چندہ باکس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں دوسرے فرقے کا بندہ پیسے نہیں ڈال سکتا مسجد میں؟ لکھنا چاہیے نا. یا آپ چٹ کٹوانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا مسلک کون سا ہے، چیک کرنا ہے، آپ 10 لاکھ روپے لے کے چلے جائیں، ساروں کی توحید اور عشق رسول باہر آ جائے گا. ساڈے کول تو پھر اس طرح نہیں گلاں نے نا. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ ایسا ہی ہوگا، ان کا سارا عشق باہر آ جائے گا، ان کی ساری توحید باہر آ جائے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایٹیچیوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ ثالث کا فتویٰ موجود ہے. 695 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں، کہ ان کے پاس کچھ اصحاب آتے ہیں، جب ان کو باغیوں نے محصور کر دیا ان کے گھر میں اور مسجد نبوی تک پہنچنے پہ پابندی لگا دی، مسجد نبوی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اپنا امام وہاں پہ کھڑا کر دیا. تو لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو آپ ہیں، یعنی آپ ہمارے پولیٹیکل امام بھی ہیں اور مسجد کے امام بھی ہیں. یہ تو آج کل ہوتا ہے نا کہ امام مسجد لادا ہوتا ہے اور وہ لیڈر لادا ہوتا ہے، جبکہ مسجد کے اوپر فتنوں کے امام کا قبضہ ہے اور وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے. ہمیں خدشہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گنہگار ہی نہ ہو جائیں. تو سیدنا عثمان جو سب سے زیادہ افیکٹی تھے اس کی وجہ سے، محصور وہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، تکلیف وہ گزار رہے تھے، تو ان کو تو فوراً غصہ نکالنا چاہیے تھا، ہاں جی بالکل نمازہ نہ پڑھو نہ پیچھے. تو انہوں نے کہا نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. یعنی سب سے زیادہ جس شخص کی خلافت سٹیک پہ لگی ہے، جس کی آپ سمجھ لیں جو ہے وہ عزت سٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے، جان سٹیک کے اوپر لگی ہے، وہ گڈ جیسچر دے رہا ہے کہ یہ ہے میرے مخالف ہیں لیکن مسلمان ہے. ٹھیک ہے وہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر کے بدعتی ہوئے ہیں، لیکن نماز ہوگی ان کے پیچھے. آپ لوگ ہوتے تو آپ حضرت عثمان سے اختلاف کرتے کہ سر آپ یہ کہ نہ نماز ہوگی اور نہ آندہ قربانی میں ان کا حصہ ڈالا جائے بیچ میں. یہی کہنا تھا نا آپ نے. اچھا، امام بخاری نے اس میں باب پتہ کیا باندھا ہے؟ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. یعنی امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اور یہاں آپ کو کہتے ہیں بد مذہب کا حصہ نہ ڈالیں، وہ کہتے ہیں کلمہ کو مشرک کا حصہ نہ ڈالیں. یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ ہے. اس سے سٹیپ آگے چلے جائیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم ان کی اذان کا بھی جواب دیں گے. یہ اذان کا جواب صرف جواب دینا نہیں، یعنی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے. لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے. خوارج وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ وہ دین سے نکل جائیں گے. جیسا کہ تیر شکار سے آر پار ہوتا ہے اور اس کے اوپر خون کا اثر بھی نہ رہے، ایسا تیر، اس طرح خوارج اسلام میں سے داخل ہو کے نکل جائیں گے. لیکن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے واضح فرامین کی بھی تعویل کی. خوارج کو کافر نہیں کہا. نکلنے سے مراد انہوں نے کہا کہ امت کی مین سٹریم کو چھوڑ کے وہ الگ ہوئے، چونکہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی قرآن کو مان رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہوئے صحابہ کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ خوارج کو کافر کہیں. حالانکہ ان کے پاس دلیل موجود تھی، نبی علیہ السلام کی حدیث، اور اس سے بھی بڑھ کر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا اگر وہ کافر نہ ہوا. خوارج تو اعلانیہ طور پر صحابہ کو کافر کہتے تھے.
اس کے باوجود صحابہ کرام اس کو دلیل تو بنا سکتے تھے نا کہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم تو ہیں صحابہ لہذا یہ کافر ہو گئے. تو آپ 1400 سال بعد جن باتوں کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، صحابہ کرام کی عصمت کے نام کے اوپر آپ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں. وہ صحابہ جب زندہ تھے ان کے منہ کے اوپر جن لوگوں نے ان کو کافر کہا نا، صحابہ نے تو ان کو بھی کافر نہیں کہا. تو آج اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بد زبانی کرتا ہے تو آپ اس بنیاد پہ ان پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں، آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے. کفر نام ہے اللہ، رسول، آخرت، قرآن کے انکار کا. جب آپ کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو کیا اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ، علی ولی اللہ پڑھاتے ہیں؟ جن کے بارے میں مشہور ہے ان سے بھی پوچھ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم نہیں پڑھاتے، یہ تو ہمارا نعرہ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار، ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں. یہ ہمارے کلمے کا حصہ نہیں، نماز میں ان کا بھی کوئی نہیں پڑھا جاتا. تو اسلام میں داخل کرنے کے لیے جن چیزوں کا اقرار ضروری ہے نا، اسلام سے نکالنے کے لیے بھی انہی چیزوں کا انکار ضروری ہے. شخصیات کے انکار سے کوئی شخص اسلام سے باہر نہیں نکلتا. اللہ، رسول، آخرت، قرآن کے انکار کرنے سے، ان کی چیزوں کا انکار کرنے سے انسان اسلام سے باہر نکلتا ہے. لہٰذا یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع میں بھی اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں. اپنی تمام تر گمراہیوں کے باوجود آپ ان سے علمی اختلاف رکھیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کے ساتھ نکاح والے معاملات کریں، اہل کتاب جتنا تو کم از کم ان کو درجہ دیں، اور یہ سارے معاملات لے کے چلیں.